الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، آج میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے متعلق کچھ باتیں بتلائی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ اوقات اور لمحات ہمارے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں اور آپ کے تذکرے سے ہمارے دل و دماغ معمور ہو جائے۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی جب کسی انسان کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، اور جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے جانب کان بھی متوجہ ہوتے ہیں اور دل و دماغ بھی مائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی نے کیوں مبعوث فرمایا؟ تاکہ دنیا والے ان کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ بندوں کا اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ ہمارے اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں فرق یہی ہے کہ ہمارا براہ راست تعلق اللہ تعالی سے وحی کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا رابطہ بذریعہ وحی اللہ تعالی سے قائم رہتا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا استاذ اور معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان کو جو کمالات ملتے ہیں ان میں بظاہر اس کے محنت کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی علم سیکھے گا، کتاب پڑھے گا، استاذ کے پاس جائے گا، فنکار کے پاس جائے گا، محنت کرے گا تو سیکھ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو جو بھی سکھایا ہے وہ براہ راست سکھایا ہے، اور یہی سچے انبیاء علیہم السلام کی علامت ہے۔ ان کا دنیا میں کوئی بھی استاذ نہیں ہوتا۔ آپ انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی دور دور تک ان کو پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہم السلام کو تمام معلومات اور تمام رہنمائیاں براہ راست اللہ تعالی کی جانب سے ملتی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ کبھی دل پر وحی کا القاء ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے یعنی خواب وغیرہ کی صورت میں بات بتائی جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام دنیا والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ زندگی ایسے گزارو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔
اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہے گا اور وہ تھکے گا بھی نہیں اور نہ اسے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ آدمی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، اس کو تو اطاعت ہے، اطاعت کرنی ہے، اور انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کے مادے ہیں۔ اس کے باوجود اگر برائی سے بچے گا اور اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا، یہی امتحان کا مطلب ہے۔ تو اسی غرض سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہم السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اور پہلے یہ ہوتا تھا انبیاء علیہم السلام خاص قوم کی طرف تشریف لاتے تھے۔ بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے، ایک فلاں قوم کی طرف، دوسرا فلاں علاقے والوں کے لیے وہ چلا جاتا، جب قوم میں بگاڑ ہونے لگتا تو دوسرا آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ مشرق و مغرب کے لیے آپ کو نبی بنایا، جنات اور انسان کے لیے آپ کو نبی بنایا، تمام عالم کے لیے آپ ہی کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا، شریعت کو کامل فرما دیا۔ اب آپ کے دین کے علاوہ کوئی چیز ذریعہ نجات نہیں ہے، اور انسانیت کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلے۔ نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی، کیونکہ یہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ میرے بھائیو، جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا بس اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ میرے بھائیو، اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو، چاہے جنگل میں رہنے والا ہو، اس کو بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج بڑے افسوس کا مقام ہے، دنیا جہاں کی باتیں ہم جانتے ہیں، گناہوں کی باتیں ایسی یاد ہیں کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتے۔ تو آج اگر ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے پوچھیں تو ان کو پوری فلم کی اسٹوریاں یاد ہیں، گانے یاد ہیں، دوسری جو برائیاں ہیں وہ یاد ہے۔ یاد نہیں ہے تو کیا پیغمبر علیہ السلام کے حالات یاد نہیں ہیں؟ نہ پڑھنے کی فکر ہے اور نہ جاننے کی، البتہ زبانی دعویٰ بہت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں کتنی زندہ ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ایسے ماحول بنایا جائے، 5-10 منٹ کے لیے اپنے تمام بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کے سنتوں کو بتلایا جائے، ان کے اخلاق کو بتلایا جائے، دعائیں بتلائی جائے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دل میں سنتوں پر عمل کرنے کا بیدار ہوگا اور ہمارے گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوگی، ہماری سیرت و صورت اور عادت و اخلاق سنتوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سے شعراء حضرات نے آپ علیہ السلام کے شان میں اشعار کے انبار لگا دیے، لیکن لکھنے والوں نے مضامین کے مضامین لکھ ڈالے، لیکن سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، ہم سے احاطہ نہیں ہوا، ہم نے سب چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی لیکن جمع نہیں ہو پائے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آخر میں شاعر کہتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کی شایان شان کے مطابق آپ کی تعریف ناممکن ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو آپ علیہ السلام ہی کی ذات عالی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے جو ذکر ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کرے، بلکہ ہمیں اپنی کوتاہی کے اعتراف کے باوجود اپنے جذبات کے اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے۔